گزشتہ ہمارے اس عنوان پہ بات ہوئی تھی، وضو، غسل اور نماز. اسی سے متعلق جیسے غسل کے بارے میں پوری تفصیل آ گئی تھی. نہیں آواز غسل کی تفصیل ہو گئی تھی، وضو کے بارے میں بھی کافی تفصیل ہو گئی تھی. اب غسل اور وضو کے بعد ایک چیز ہے تیمم، کہ اگر کوئی ایسا موقع ہوا کہ ہم کو پاکی حاصل کرنی ہے اور پانی موجود نہیں ہے تو اب کیا کریں؟ معلوم ہے تیمم کو جانتے ہیں سب، باقی بہت سے بیچارے تیمم کو بھی نہیں جانتے کہ تیمم یہ کیا چیز ہے. تو جیسے پاکی غسل سے ہوتی ہے، وضو سے ہوتی ہے، وہی پاکی کس سے ہوتی ہے؟ تیمم سے ہوتی ہے. اس کا واقعہ ہے مختصر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جہاد کا موقع تھا، اس میں سفر میں تھے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ میں تھی. تو ایک مقام پر قافلہ رکا تھا، تو وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار ٹوٹ کر گر گیا. اب سفر تھا جہاد کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت ساری حکمت ہے اس واقعے میں کہ عورتوں کا دل بھی اللہ کے نبی نے کیسے رکھا ہے، ہم کو اخلاق بھی سکھایا ہے. اب جہاد کا موقع ہے اور ایک معمولی قسم کا ہار گر گیا ہے اپنی اہلیہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ وہیں روک دیا کہ جاؤ، صحابہ سے کہا کہ جاؤ عائشہ کا ہار ڈھونڈو. جانا تھا تو بڑی عبادت کے لیے، اتنی عظیم الشان عبادت کے لیے، لیکن ایک ہار کی وجہ سے قافلہ روک دیا اور کہا کہ جاؤ عائشہ کا ہار ڈھونڈو. صحابہ ڈھونڈ رہے کسی کو ملا نہیں. اب حالات ایسے تھے کہ اس جگہ پر جو ایک جگہ سے جو چل کر آئے تھے تو اس جگہ پر پانی نہیں تھا، اور اب نماز کا وقت ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قافلہ آگے پہنچنا تھا تو اس جگہ پر پانی موجود تھا، لیکن یہ ہار کی وجہ سے اور یہ سب اس میں تاخیر ہونے کی وجہ سے نماز کا وقت آ گیا. اب صحابہ پریشان، اور سب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارے کرے کہ یہ عورت کی وجہ سے پورا معاملہ بگڑ گیا مسلمانوں کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہو گئی، سب پریشان. اور اللہ کے نبی کہا کہ نہیں، پہلے ہاتھ ڈھونڈ کے لاؤ، پھر ہم یہیں سے چلیں گے. تو حجرے میں ماں عائشہ صدیقہ کے گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ تیری بیٹی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق داخل ہوئے اجازت لے کر، وہ تو ان کی بیٹی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لیٹے تھے، تو عائشہ صدیقہ کو اشارے سے کہا کہ تیری وجہ سے یہ سب ہوا ہے معاملہ. ان کو کوس رہے ہیں خوب، اور پاس میں جا کر چوکے بھی لگائے کہ تیری وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا. تو پھر اللہ اس وقت یہ آیت تیمم کی نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب پانی موجود نہ ہو تو تیمم کر لیا گیا. تو پھر لوگوں نے کہا کہ ماں عائشہ صدیقہ کی وجہ سے ایک بہت بڑی چیز ہم کو مسلمانوں کو ملی، تو اس میں بھی خیر تھی. اور پھر جب وہ اونٹ کو اٹھایا تو اونٹ کے نیچے ہی وہ ہار تو تھا. وہ بیٹھتے وقت یا ایسے کوئی حالت ہو گئی تو وہ گرا تھا، اس کے اوپر ہی اونٹ بیٹھ گیا تھا، اونٹ کو اٹھا کر کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا. تو تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تو تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی کی چیز، زمین کی جنس سے جو چیز ہوگی اس پر آپ کو 2 ہاتھ مارنا ہے. مٹی کی جنس سے مطلب ریت ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، جو چیز جل جائے، جیسے زمین میں سے کوئلہ نکلتا ہے، اور جو چیز پگھل جائے جیسے سونا چاندی وغیرہ، اس پر تیمم نہیں ہوگا. پیٹرول بھی نکلتا ہے زمین میں سے تو اس سے تیمم نہیں ہوگا. تو مٹی کی چیز سے. اب دوسری ایک بات ہے کہ مٹی کی چیز نہیں ہے لیکن اس پر مٹی لگی ہوئی ہے، جیسے لکڑی کی کوئی چیز ہے، ٹیبل ہے، پرانا پڑا ہے، اس سے بہت ساری گرد دھول جمع ہو گئی ہے، تو اس پر بھی آپ ہاتھ مار کر تیمم کر سکتے ہیں. تیمم کے لیے قصد کرنا ضروری ہے، یعنی پکی نیت. وضو کے لیے تو آپ نے نیت نہیں کی ہوتی، آپ کا وضو ہو جائے گا. آپ مسجد میں آئے، آپ نے کوئی نیت نہیں کی، آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، آپ کا وضو نہیں تھا، آپ مسجد میں آئے، وضو کیا اور نماز پڑھی تو آپ کا وضو ہو گیا. لیکن تیمم کے لیے قصد کرنا یہ ضروری ہے کہ پکی نیت کرنا پڑے کہ میں کس چیز کا تیمم کرتا ہوں. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ تیمم غسل کے لیے بھی وہی تیمم ہے اور وضو کے لیے بھی وہی تیمم ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب تیمم کے بارے میں یہ نازل ہوئی آیت
تو وضو کا تیمم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا کہ وضو کا یہ تیمم ہے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیا. اب ان کو غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی نہیں تھا، تو انہوں نے تو کپڑے نکالے تنہائی میں جا کے اور ریتی میں پورے ادھر ادھر گلاٹی مار کے پورے بدن پہ ریتی لگا رہے ہیں مٹی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اس طرح سے غسل کا، اور وہی پاکی حاصل ہوگی جو ہم کو غسل سے اور پانی کے ذریعے سے جو حاصل ہوتی. اس میں آدمی صرف یوں نہیں کرے کہ یار میرے تو غسل کی حاجت تھی اور میں نے تیمم کیا تو میں ایسا پاک نہیں ہوا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں کرے. جب اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے قرآن پاک میں اور اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، تو ہم ویسے ہی پاک ہے جیسے ہم نے پانی سے پاکی حاصل کرتے ہیں. تو غسل کا تیمم جب کریں گے تو جب نیت کیا کریں گے کہ میں جنابت سے پاک ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں. اور جب وضو کے لیے آپ تیمم کریں گے تو جب آپ نیت کریں گے کہ میں وضو کے لیے تیمم کرتا ہوں، جو وضو سے پاکی حاصل ہوتی ہے. تو 2 ہاتھ زمین پر مٹی پر آپ کو مارنا ہے، زیادہ مٹی لگ گئی تو اس کو ایسا جھٹک لینا ہے، اور پھر اپنے منہ پر جیسے پیشانی سے کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اس کو پورا مسلنا ہے. چاہے آپ کو مٹی کی گرد لگے چہرے پہ. یہ ہونٹ کا جو حصہ ہے فقہا نے لکھا ہے کہ اس پر بھی آپ کو پھرانا ہے. اگر کسی نے ہونٹ یوں بند کر کے کیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، پاکی حاصل نہیں ہوگی. تو ایک مرتبہ آپ نے ہاتھ مارے جھٹکے اور اس کو چہرے پہ آپ نے پھرا لیا، یہ ہو گیا آپ کا چہرہ. اور دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر واپس مٹی پر، اب وہی جگہ پر اگر لکڑی کی چیز ہے تو آپ نے وہاں ہاتھ مارا تو مٹی وہاں ختم ہو گیا. دوسری جگہ مان لو آپ، کبھی دیواروں پر مٹی ہوتی ہے تو آپ دیواروں پر بھی ہاتھ مار کر سکتے ہیں. تو دوسرے جو ہے اس سے داہنے یعنی الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے پہلے اپنا سیدھے ہاتھ کا کوہنی سمیٹ کریں. مثال جو ہم نے ایک ضرب ماری تو یہ اس طرح سے گھس لیا یہاں تک، یہ ہتھیلی باقی ہے، اس سے یہ ہاتھ کو اچھی طرح گھس لیا اور پھر یہ انگلیوں کا خلال کرنا. یہ ہو گیا تیمم. اور یہ کب ٹوٹ جائے گا؟ جس سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور دوسری ایک شکل ہے کہ جب پانی پر آپ قادر ہو گئے تو اب آپ کا تیمم ٹوٹ گیا. اب کون کون کر سکتا ہے؟ تو ایک تو یہ شکل ہے کہ آپ سفر میں ہے یا آپ ایسی جگہ ہے کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے. دوسرا ہے کہ ایسا شخص سے پانی تو ہے لیکن پانی کے استعمال سے اس کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، بیمار آدمی ہے، مریض آدمی ہے. اب ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے. وہ آدمی بھی کیا کرے گا؟ پانی کی موجودگی میں بھی وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا. نماز کسی حال میں معاف نہیں. اس سے یہ ایک حکم یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز ایسا فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے نہ ہونے پر تیمم لا کر بھی کہا کہ نماز تمہاری معاف. جو قافلہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، پانی کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں جائے گی، نماز آپ تیمم کر کے بھی نماز پڑھ لو. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ تھا وضو غسل کے ساتھ. ایک بات جو تھی وہ گزشتہ اس میں چوٹی کے بارے میں جو میں نے کہا تھا غسل میں، تو وہ چوٹی جو ہے نا وہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ گنڈی ہوئی، جو افریقن لوگ گنڈتے ہیں، عربوں میں یہ رواج تھا، تو اس کو کھولنا نہیں ہے. ہماری عورتیں جو چوٹی باندھتی ہے نا وہ اس میں داخل نہیں ہے. وہ تو جب غسل کرے گی تو اس کو چوٹی کھولنا پڑے گی. جنابت کے غسل میں، حیض کے غسل میں، جو جتنے اس پر واجب غسل ہے، فرض غسل ہے، اس میں جو سادی چوٹی ہے وہ تو اس کو کھول کر پانی پہنچانا پڑے گا. وہ جو گندی ہوئی ہے کہ جو کھولتے نہیں ہے، یعنی 1 مہینے تک 15-20 دن تک جو چوٹی کھولتے نہیں ہے، وہ ہمارے وہاں وہ رواج نہیں ہے. تو وہ چوٹی میں وہ اسی وقت کھولیں گے جب حیض اور نفاس کا غسل ہو. اگر جنابت کا غسل ہے اس عورت کو تو وہ صرف پانی ڈال لے گی، کیونکہ شریعت انسان کو تکلیف میں نہیں ڈالتی ہے، تو تکلیف میں نہ ڈالنے کے لیے وہ حکم ہے. اب اس کے بعد ہم وضو سے فارغ ہو گئے، غسل سے فارغ ہو گئے، ہم تیمم بھی ہم کو معلوم ہو گیا. اب ہم جو سب سے بڑی عبادت ہے ہماری وہ ہے نماز. تو نماز سے پہلے آتی ہے اذان. تو اذان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو نماز تو فرض ہو گئی تھی لیکن نماز کے اعلان کی کوئی بات نہیں تھی. تو صحابہ میں مشورہ ہوا کہ بھائی اعلان کس طرح سے کیا جائے. تو کسی صحابی نے رائے دی کہ گھنٹی بجا دی جائے، کہ گھنٹی بجا دو تو سب لوگ جمع ہو جائے پھر ہم نماز پڑھ لیں. کسی صحابی نے رائے دی کہ آنکھ جلا دی جائے تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ بھائی نماز کا وقت ہوا ہے، چلو سب نماز کے لیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور زید ابن عبد رب
یہ دو صحابی ہیں جن کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نے یہ پوری اذان سنائی، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا کہ ہم نے یہ اللہ اکبر جو آج ہمارے پاس جو اذان ہے وہ پوری خواب میں فرشتوں نے تلقین کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کہ ہم نے یہ الفاظ سنے ہیں اور اس طرح سے یہ اذان ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حق ہے، اور اسی دن سے یہ اذان مشروع ہو گئی۔ اب اذان کیا ہے؟ تو یہ اعلان ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں مؤذن کی، لیکن آج ہمارے یہاں سب سے کم درجے کا آدمی کون ہے؟ مؤذن ہے۔ ہم سب کو اللہ معاف فرمائے۔ علماؤں کے یہاں بھی یہ ہے، علماؤں نے بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا ہے، اور ہماری عوام تو مؤذن صاحب کو اپنا غلام ہی سمجھتی ہے، یہ یہاں اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں کیا ثواب ہے اور اقامت کہنے میں کیا ثواب ہے، تو تم اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑو گے، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ لیکن آج اس چیز کو ہم نے بہت ہی مطلب میں کمتر درجے کا مؤذن کو ہم نے بنا کر رکھا ہے۔ امام تو ہے، امام کے علاوہ مؤذن کی حالت بہت بدتر ہو گئی ہے۔ تو اذان کے جو مسائل ہیں کچھ، کہ اذان کے وقت میں آدمی کوئی بھی کام نہ کرے، اذان کے جو آداب ہیں ہم لوگ تمام اس میں شامل ہیں کہ ہم لوگوں کے ہاں اذان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ فرشتے لعنت فرماتے ہیں اور اس کی دنیا اور آخرت برباد ہوتی ہے جو شخص اذان کا احترام نہیں کرتا ہے۔ ہم لوگ اذان کا احترام کیسے کرتے ہیں کہ اذان ہوئی تو والیوم کم کر دیا، اذان ہوئی تو ٹی وی تو چالو ہے، ہماری بات ہوتی ہے تو بات بھی ہماری چل رہی ہے اور اذان بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ سب اذان کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالکل خاموش ہو جائے۔ میں نے گزشتہ ہی بتایا تھا کہ جب اذان ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سے بھی اڑ جاتے اور اپنی بیوی کو کسی کو پہچانتے نہیں تھے کہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ تو اذان کا بھی ہم ادب اور احترام کریں۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ کلام اللہ یعنی جو سب سے معظم کتاب قرآن پاک، وہ اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تو اذان ہوئے تو کیا کرے، اس کو بھی بند کرے۔ تو اب اس سے ہم سوچ لیں کہ ہم اذان کے وقت کیا کیا کرتے ہیں۔ ہماری والدہ تھی، میں آپ کو بتا دوں تحدیث بھی نعمت کے طور پر، ہماری والدہ اذان ہوتی تھی چھوڑ دیتے تھے، لقمہ اگر کھاتے تھے جب تک اذان پوری نہیں ہوتی تھی بیٹھ رہے تھے۔ ہم لوگ کہتے تھے، حالانکہ میں کھاتا تھا، کیونکہ ہمارا وقت ایسا ہوتا ہے، ہماری منع نہیں ہے، اس کا ادب احترام ہونا کہ اب ہم ایسے وقت میں آئے کہ اذان بھی ہو رہی ہے، ہمارا کھانا بھی تیار ہے، اب ہم اذان کے ساتھ اگر انتظار کریں گے تو ہماری جماعت جائے گی، رکعت جائے گی، تو ہم لوگ تو یہ کر لیتے ہیں، لیکن ہماری والدہ چھوڑ دیتی تھی بالکل نہیں۔ تو اذان کا واقعی میں ادب احترام یہی ہے کہ ہم تمام کام دنیاوی اور دینی، جیسے قرآن پاک یہ دینی کام تھا، ثواب کا کام تھا، لیکن اذان شروع ہوتے ہی ہم اس کو چھوڑ دیں۔ اور اذان کا جواب ہے، اور دو طرح کے جواب ہیں، ایک قولی جواب ہے اور ایک عملی جواب ہے۔ قولی جواب کیا ہے کہ مؤذن جو الفاظ کہتا ہے وہی الفاظ ہمیں کہنا ہے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہم اس کے بعد کیا بولیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن کا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہم بھی کیا بولیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم بھی کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ، تو ہم کیا کہیں گے، یہاں جواب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن فقہا نے اس کی تشریح کی ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد کے باہر ہے تو وہ حی علی الصلاۃ کے جواب میں حی علی الصلاۃ ہی کہے، کیونکہ ابھی وہ مسجد میں پہنچا نہیں ہے۔ تو نماز کی طرف آؤ تو وہ بھی یہی کہے کہ نماز کی طرف مجھے جانا ہے، تو وہ لا حول ولا قوت کون کہے گا، جو مسجد میں آ گیا ہے۔ وہ اس لیے لا حول ولا قوت کہے کہ اس کے دل میں تکبر نہ ہو جائے کہ مؤذن بلاتا ہے، اس سے پہلے تو میں آ کے بیٹھا ہوں، تو کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تیری کوئی طاقت قوت نہیں، اللہ نے تجھے پہنچایا ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو یہ جب ہم مسجد میں ہوں، کبھی ایسے موقع ہوتے ہیں جیسے رمضان میں ہے، بہت سارے ایسے موقع ہوتے ہیں، کبھی کوئی فنکشن ہے تو ہم بہت جلدی مسجد میں آ جاتے ہیں اور ہمارا آنے کے بعد اذان ہوتی ہے، تو اس وقت حی علی الصلاۃ کے جواب میں ہم کیا کہیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور حی علی الفلاح کے جواب میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے۔ اور مسجد سے باہر ہیں، ہم اپنے گھر میں ہیں، تو ہم اس کے جواب میں کیا کہیں گے، حی علی الصلاۃ کے جواب میں حی علی الصلاۃ، کہ نماز کی طرف چلو، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف چلو، حی علی الفلاح۔ اور فجر کی جو اذان ہے اس میں ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو اس میں بعضوں نے کہا ہے کہ یہی کہیں الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، کہ اس وقت ہر آدمی سویا ہوا ہے، تو وہ بھی یہی کہے
کہ نماز نیند سے بہتر ہے تو اٹھ جا بستر میں سے اور نماز کے لیے چل. لیکن دوسرے لوگوں نے یہ بات سکھانے لکھا ہے کہ صدقت و بررت، کہ تو نے سچ کہا اور تو نے بالکل حق بات کہہ دی کہ نماز نیند سے بہتر ہے. تو یہ تو ہو گیا اذان کا قولی جواب. اور ایک ہے عملی جواب. وہ کیا ہے کہ اذان سنتے ہی آدمی مسجد کی طرف چلے. یہ عملی جواب ہے اذان کا جواب. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جواب واجب ہے. کون سا جواب واجب ہے؟ اذان سن کر مسجد میں جانا یہ کیا ہے مسلمان پر واجب ہے. اور اذان سن کر قولی جواب ہے وہ مستحب ہے، مسنون ہے، وہ واجب نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ایسی مشغولی میں ہے تو اذان کا جواب نہیں دے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، خاموش بیٹھا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اذان کے اوپر مسجد کی طرف چلنا یہ اس پر واجب ہے. اس میں ہم سب کی بہت ساری کوتاہی ہے کہ ہم لوگ اذان کا احترام بھی نہیں کرتے، بات چیت کرتے رہتے ہیں. بعض لوگوں نے بتایا کہ بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کام آدمی چھوڑ دیتا ہے اذان ہوتے وقت، لیکن آہستہ آہستہ باتیں شروع کر دیتا ہے. اچھا، اس پر فضیلت جو ہے اذان کے جواب کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس کے بعد کی جو دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، جو دعا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک درجہ ہے اللہ نے جو سب سے اعلیٰ رکھا ہے. وہ اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے پسند فرمایا ہے. تو اس کو اس میں طلب کیا گیا ہے کہ یا اللہ تو ہمارے نبی کو یہ درجہ عطا فرما. تو یہ اس اذان کے جواب کے بعد یہ دعا پڑھنے سے وہ آدمی کے لیے اللہ کے نبی کی شفاعت واجب ہو جائے گی. کہ جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا اذان کے جواب کا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قیامت میں شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. یہ بہت بڑا اذان کے جواب کا یہ ہے، لیکن اس میں بہت کوتاہی ہے. میں جمعہ میں اکثر پہنچ جاتا ہوں جلدی، تو میں ذرا زور سے بولتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اذان کا بھی کوئی جواب ہے. عام مثلا مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اذان کا کوئی جواب ہے. کشمیر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم، جو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں. ان کے مریدین میں سے یا ان کے خلیفہ میں سے کسی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور انہوں نے ان سے یہ شکایت کی، جو بھی بہت اللہ والے تھے، کہ آج ہندوستان اور کشمیر کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اذان کا جواب بھی نہیں دیتے اور میرے لیے شفاعت بھی طلب نہیں کرتا ہے مسلمان. یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درد ان کو خواب میں بتایا ہے کہ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو کہ میرے لیے شفاعت کے لیے اذان کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں اور اذان کی دعا بھی نہیں کرتے. ہماری بہت بڑی اس میں کوتاہی ہے. اس کی طرف بھی ہم لوگ خوب دھیان دیں. اچھا، ایک یہ جو وضو ہے، غسل ہے، وضو اور تیمم، اس میں ایک چیز ہے مسح، کہ کوئی آدمی وہ کم زیادہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ، بس یہاں تک بھی ہے. اور بعد نے کہا والدرجۃ الرفیعہ وبعثہ مقام محمود، یہ ہے کہ مقام محمود جو ہے وہ اللہ کے نبی کو تم عطا فرماؤ. وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا. کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ یہ مقام محمود ہم تم کو وہاں عطا کریں گے. تو یہ پڑھ لے تو کوئی حرج، اس میں کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہت سے فقہا یوں کہتے ہیں کہ جو جس وقت جتنی دعا ہے اتنی ہی آپ کو کہنی چاہیے، اس میں بڑھانا نہیں چاہیے. لیکن آپ بڑھا لیں تو کوئی حرج نہیں. اور اس کے آگے بھی ہے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہمیں ان کی شفاعت قیامت کے دن یا اللہ تو عطا فرما. وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. اس کو بھی لوگوں نے بڑھایا ہے، یہ بھی الگ سے جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے نا. ہم اللہ سے قبول بھی کرا رہے ہیں کہ اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، تو ہم کو اللہ کے نبی کو مقام محمود بھی دے اور ہم کو تو شفاعت بھی دے. ٹھیک ہے. اب یہ جو مسح ہے، مسح کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اب فریکچر ہوا ہے، اب اس کو وضو کرنا ہے، اس کو غسل کرنا ہے، تو اس حصے پر وہ کیا کرے گا؟ صرف غسل بھی کر رہا ہے، پانی اب وہاں نہیں لگا سکتا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو باقی کے حصے پر پانی بہائے گا اور اس حصے پر پانی میں ہاتھ گلا کر کے اس پر مسح، یہ بھی فرض ہے، اس کو کرنا پڑے گا. بغیر مسح کے وہ پاک نہیں ہوگا.
دوسرا ایک مسح ہوتا ہے موزے پر. یہ ہمارے یہاں تو رواج نہیں ہے، لیکن آپ یو پی میں جہاں بہت سردی ہوتی ہے، یو کے میں آپ چلے جائیں گے تو آپ کو بہت سارے لوگ چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ملیں گے. تو اس کا کیا مسئلہ ہے کہ مقیم کے لیے جو اپنے مقام پر ہے وہ 24 گھنٹے تک موزے پر مسح کر سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں پوری تفصیل. اور مسافر 3 دن تک موزے پر مسح کرے گا. اب یہ موزے پر مسح کرنا آج دنیا میں جو ہم جو موزے پہنتے ہیں نا، کچھ لوگوں نے اس پر مسح شروع کر دیا. ہاں واقعی میں آپ کو حرم میں دیکھنے ملیں گے لوگ. مجھے تعجب ہوتا ہے، حرم میں دیکھا میں نے لوگوں کو کہ موزے نکالتے نہیں ہے، وضو کر رہا ہے، وضو کیا اور وہ موزے پہ مسح کر رہا ہے. وہ موزے میں تو پانی سرایت ہوتا ہے. اس کی فقہاء نے شرائط لکھی ہے کہ وہ تو ایسا موزہ ہے کہ جس میں پانی سرایت نہیں کرتا، جو چمڑے کا ہوتا ہے، اور وہ بھی آپ کے یہ ٹخنوں سے اوپر تک کا ہو. اگر اس سے نیچے ہے تو آپ کو موزہ نکال کر پیر دھونا پڑیں گے. تو اگر یہ چمڑے کا موزہ ہوتا ہے، میرے پاس بھی ہے، میں بھی کبھی پہنتا ہوں. اور یو پی میں تو عام وطن مدرسوں کے طلبہ وغیرہ بہت سردی ہوتی ہے تو وہ پہنتے ہیں. اب اس کے اندر آپ یہ سادہ موزہ پہن لو گے تو چلے گا، اس کے اوپر وہ موزہ آپ نے پہنا ہے. تو مقیم یعنی جب میں نے وضو کیا تو پہلے میں نے پیر دھو لیے، میں نے وضو کیا، میں نے پیر دھو لیے، پاک ہو گیا میں. اب میں نے وہ موزہ پہن لیا، سادہ موزہ بھی پہن لیا اور اس کے اوپر میں نے وہ موزہ پہن لیا. یا سادہ موزہ میں نے نہیں پہنا اور چمڑے کا موزہ میں نے اب پہن لیا. اب میں نے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، کچھ بھی پڑھا، اب میرا وضو ٹوٹ گیا. یا میں استنجے کے لیے گیا، پیشاب پاخانے کے لیے گیا میں، تو اب میں واپس وضو کرنے آؤں گا تو اب میں یہ موزے نکالوں گا نہیں. میں واقعی کے اعضاء دھوؤں گا اور صرف پانی گلا کر کے ایسا بس، اس کو پورا مسح بھی نہیں کرنا ہے. پانی گلا کیا یہ ہو گیا، پانی گلا کیا اور یہ ہو گیا، یہ پیروں پر مسح ہو گیا. یہ مقیم کے لیے کتنے دن چلے گا؟ 24 گھنٹے. جیسے ابھی میں نے 9 بجے شروع کیا وضو کر کے، تو آئندہ کل رات کے 9 بجے تک میں جتنی مرتبہ وضو ٹوٹے گا میں پیر دھوؤں گا نہیں، صرف کیا کروں گا؟ مسح کروں گا. اور آپ سفر میں ہیں تو آپ 3 دن تک اس پر اسی طرح مسح کریں گے، باقی کا آپ وضو کر لیں گے. یہ ایک چیز تھی. یہ ہو گیا ہمارا وضو، غسل، تیمم اور اذان. ہاں، اذان کا جواب منافقین نہیں دیتے ہیں، اور منافقین لوگوں کی یہ عادت تھی کہ اذان ہوتی تھی تو شور و گل کرتے تھے. اس لیے ہم اس سے خوب زیادہ بچے. زخم پر مسح کچھ باتیں کیا ہے پھر رہ جاتی ہے، اس سے میں بھی تھوڑا سا لکھ کر لایا ہوں کہ وہ کچھ باتیں ایسی رہ نہ جائے. اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. جی آپ نے یہ بتایا. جی جی پیر کا نہیں ہے، بس یہی 2 چیز، صرف 2 چیز. اور دونوں تیمم، غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی. نہیں، کان کا مسح وسا کوئی چیز نہیں ہے اس میں. ہاں، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. تو اس کے لیے کیا ہے، ہمارے یہاں بھی 4-5 اذان ہوگی. اگر آدمی اذان لے کے بیٹھا رہے گا 5-5 منٹ کو تو پریشان ہو جائے گا. تو جو آپ کے محلے کی اذان ہے یا جو پہلی ہو گئی، کسی ایک اذان کا آپ جواب دے گے تو وہ کافی ہے. جو شریعت نے کہیں انسان کو مجبور نہیں کیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ نے انسان کی طاقت سے زیادہ اس کو کوئی کام نہیں دیا ہے، تو اس میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی ایک اذان کا جواب دے دے گا، وہ تمام ثواب اس کو مل جائے گا. جنت میں داخل ہو جائے گا. اب نماز کے بارے میں کتنی نہیں، وہ وقت کی بھی پابندی ضروری ہے. 23 منٹ ہوئی ہے. اب ہم نماز تھوڑی شروع کر لیتے ہیں. ہاں، اقامت. اب اذان بھی ہو گئی. اب مسجد کے آداب کبھی دوسری جگہ دوسری مرتبہ ہم لے لیں گے. اب لے لیتے ہیں ہم اقامت. کہ اذان کے بعد ہم مسجد میں آ گئے، ہم نے سنت وغیرہ ہماری جو پڑھنی تھی وہ پڑھ لی. اب ہوگی اقامت. امام مصلی پر جائیں گے اور پھر اقامت ہوگی. اس میں ادب یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں پہلے سے آ کر بیٹھے ہیں، گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ اگر نماز کا وقت ہے تو آدمی آ کر کیا کرے، بیٹھ جائے. اور کھڑے ہونے کا ادب یہ ہے کہ جب تک امام مصلی پر نہ پہنچے آپ نہ کھڑے. یہ ادب ہے. ہم اس کو بھی نہیں جانتے. ہم بعض مرتبہ تو پہلے سے آ کے یہاں کھڑے ہو جائیں گے اور امام کو یہاں سے دیکھتے رہیں گے، امام صاحب آئے گی، امام صاحب آئے گی. یہ غلط ہے، یہ ادب کے خلاف ہے. آپ پہلے آ جاؤ، مسجد میں آپ بیٹھ جاؤ، اور جب امام مصلی پر کھڑا ہوا تب آپ کو کھڑا ہونا ہے. سمجھے؟ جمعہ میں بھی یہی ہے. جمعہ میں بھی امام جب اعلیٰ و اولا جو آخر میں پڑھتا ہے تو ابھی امام تو اترا نہیں، اس سے پہلے سب کھڑے ہو. وہاں بھی ادب یہ ہے کہ امام خطبے سے اترے گا نیچے، اپنی چیز رکھے گا، امام مصلی پہ آئے گا، پھر آپ سب
کھڑے ہو جاؤ. اچھا اب یہ کھڑے ہو گئے ہم. اب صف لگانی ہے. صف اس میں بھی بہت کوتاہی ہے کہ صف کیسے لگانی ہے. تو امام کے پیچھے مؤذن کھڑا ہے. اچھا مؤذن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اذان مؤذن کی اجازت کے بغیر کوئی نہ دے. اسی طرح اقامت جو ہے وہ بھی مؤذن کی اجازت کے بغیر نہ دے. مؤذن نے اجازت دے دی ہے یا کہیں ایسا طے ہے کہ بھائی کوئی بھی دے سکتا ہے, مؤذن کو کوئی حرج نہیں ہے تو آپ دے سکتے. اگر کسی نے اقامت دی اور مؤذن کو وہ پسند نہیں ہے کہ میرا انتظار کیوں نہیں کیا اور اقامت دے دی تو وہ گنہگار ہوگا. اس لیے اس میں بھی خیال رکھے. اسی طرح امام کے انتظار میں بھی یہ بات ہے کہ ایک آپ کا امام ہے مسجد کا, ابھی 5 منٹ لکھا ہے فقہاء نے کہ کم سے کم 10 منٹ تک امام کا انتظار کیا جائے. ہم 1 منٹ بھی انتظار نہیں کرتے. 2 منٹ ہوتی تو منڈی ہماری پھرتی ہو جائے گی, کہاں ہے آئے نہیں. تو بھائی 10 منٹ نہیں, کم سے کم 5 منٹ انتظار کریں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے امام کا انتظار نہیں کیا, سمجھ لو اس کو, اور امام 2 منٹ ہو گئی اور امام آ رہا ہے اور میں کھڑا ہو گیا اور میں نے نماز پڑھا لی, اور اگر امام آ کر ناراض ہو گیا تو کسی کی نماز نہیں ہوگی, کسی کی نہیں. امام کی رضا ضروری ہے. ہاں امام نے بول رکھا ہے کہ بھائی میں لیٹ ہو جاؤں تو مولانا آپ پڑھا دینا, کہ بھائی جیسے مؤذن صاحب کو کہہ دیا ہے کہ بھائی میں کبھی لیٹ ہو جاؤں تو آپ پڑھا دینا تو سب کی نماز ہو جائے گی. لیکن کبھی ایسا ہے کہ کسی کو کہا نہیں ہے اور امام کا تھوڑا سا انتظار کیا اور دوسرا کوئی کھڑا ہو گیا, چلو ٹائم تھی کہ نماز پڑھاؤ تمہیں, اور پڑھا دی نماز اور امام آ گیا اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے یار میرا 2 منٹ بھی انتظار نہیں کیا, 5 منٹ انتظار نہیں کر سکتے, تو کسی کی نماز نہیں ہو. تو یہ بھی ضروری ہے. اب جو صف لگانی ہے تو صف میں جو مؤذن ہے وہ امام کے بالکل پیچھے کھڑا رہے گا. پھر سب سے پہلا آدمی کہاں جائے گا؟ داہنی جانب جائے گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, سب داہنی جانب ہی لگ رہے ہیں. بہتر ثواب کس کو ہے؟ داہنی جانب کا. اس کے بعد پھر واپس بائیں جانب. یہ یاد رکھو, میں وہاں سے آگے گنتا ہوں 4, ادھر 5 ہے تو ادھر 4 ہے تو میں ادھر چلا جاتا ہوں, ادھر 5 ہے تو ادھر 4 ہے تو میں ادھر چلا جاتا ہوں. یہ ترتیب ہے, یہ ہمیں اس پر آنا ہے, اس کو سیکھنا ہے. ہم اس میں دیکھتے ہی نہیں, سوچتے ہی نہیں ہے. تو ایک ادھر, پھر ادھر والے کا ثواب, پھر واپس ادھر, پھر ادھر. اسلام نے دیکھو یہ صف ہے نا, دنیا کو لشکر کی اور فوجوں کی یہ صف بھی دنیا کو اسلام نے دی ہے. اس سے پہلے ایسے ہی لڑائی ہوتی تھی, توڑے کے توڑے لڑتے تھے اور چلے جاتے. صف بندی کر کے کبھی لڑائی نہیں ہوتی تھی. اسلام نے سکھایا صف بندی کیا, اور سب صحابہ کی جو میں نے آگے بھی ایک دن بتایا تھا کہ کندھے سے کندھا ملا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب منبر میں فجر کی نماز میں جو خنجر مارا ہے تو وہ مار کر بھاگ نہیں سکا, وہ صف اتنی مضبوط تھی صحابہ کی, اور اس نے کئی صحابہ کو زخمی کیا لیکن وہ صف میں سے نکل نہیں سکا. اور ہمارے صف ایسی ہوتی ہے آرام سے نکل جائے. تو کندھے سے کندھا ہم کو ملانا ہے. تو صف کی ایک ترتیب جو میں نے آپ کو بتا دی, اس کا دھیان رکھیں کہ پہلے اس طرف سیدھے ہاتھ کی طرف, پھر بائیں ہاتھ کی طرف, پھر سیدھے ہاتھ کی طرف, پھر بائیں ہاتھ کی طرف, اس ترتیب سے ہی چلے. اس کے بعد دوسری صف بھی یہاں سے شروع ہوگی, اس کے پیچھے سے. بعض مرتبہ بیچارے بعض لوگ سائڈ سے شروع کرتے صف, بہت جگہ ایسا ہوتا ہے, آپ دیکھیں گے کہ دوسری صف میں ادھر سے کھڑا ہو گیا پھر ادھر نہیں, وہ بھی اسی ترتیب سے. تیسری صف بھی اسی ترتیب سے, اسی ترتیب سے چلے گی. اچھا معذورین جو ہے وہ صف کے بیچ میں نہ آئے. ہمارے یہاں بہت مرتبہ کرسی پر نماز پڑھنے والے بہت سی مرتبہ کوئی ابھی آیا نہیں ہے تو وہ بیچ میں آ جاتے ہیں, تو وہ صف کو خراب کر دیتے. آپ چاہے کوئی آیا نہ آئے, آپ کو کونے میں ہی نماز پڑھنی ہے, آپ کو ثواب صف کا مل جائے گا. کبھی بعض مرتبہ وہ دوسری صف میں آ کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب وہ دوسرا آیا تو اب وہ بیچ میں سے صف ٹوٹ گئی ہے کرسی کی وجہ سے, اب جا رہی ہے, تو وہ بھی صحیح نہیں. ان کو بھی چاہیے کہ وہ کونے پر ہی نماز پڑھے. معذور کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے, آپ کو ثواب پورا ہی ملے گا صف کا, تو آپ کو باہر سائڈ پر ہی پڑھنا ہے. یہ صف ہو گئی. اب امام اپنی جو نماز ہے, اب یہ نماز کو ہمیں شروع کرنی ہے. تو نماز میں ہم جو سب سے پہلے جو نیت کرتے ہیں کہ میں فلانی نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے, تو ہم کیا کہتے ہیں, میرا منہ کعبہ شریف کی طرف. ایک چیز ہم غلط کر رہے ہیں, اب سب لوگ کھڑے ہو, جب تکبیر ہو رہی ہے تبھی ہاتھ باندھ دیتے ہیں. تب ہاتھ کو سیدھا رکھنا ہے. جب تکبیر ہو رہی ہے, جب ہم نماز کے لیے تیار ہو رہے ہیں, اس وقت پہلے سے ہاتھ باندھنا نہیں ہے. بعض مطلب کیا علماء بولتے ہیں کہ ادب کے ساتھ کھڑا, تو لوگ بیچارے ادب کیوں سمجھتے ہیں کہ ادب سے کھڑا رہنا ہے, ادب سے, وہ ادب نہیں ہے. اس کا ادب یہ ہے کہ ہاتھ کھول کر آپ کھڑے رہیں. پہلے سے ہاتھ ایسا لٹکا کر باندھ کر نہیں رکھتے, ہاتھ کھول کر رکھے. اسی طرح وتر کی نماز میں بھی جو ہم یہ جو کرتے ہیں کول جو توڑ کر, اس میں بھی بہت سارے لوگ کول توڑ کے ہاتھ یوں کر دیتے ہیں. نہیں, وہاں کول توڑ کے سیدھا ہاتھ اٹھانا ہے.
اور جہاں چھوڑنے کا حکم ہے وہیں وہ عیدین کی تکبیر میں جس تکبیر میں چھوڑنے کا حکم ہے وہاں آپ کو ہاتھ چھوڑنا ہے. تو یہاں بھی امام صاحب جب مصلے پر آ گیا تکبیر ہو رہی تو ہم اپنے ہاتھوں کو، اور ترتیب جو سب کی ہے کندھے سے کندھا ملا کر آپ کو کھڑا رہنا ہے. اب نماز شروع ہو رہی تو جو نماز کی نیت ہے ہم کیا کرتے ہیں، میرا منہ کعبہ سے، میں پوائنٹ ہی لوں گا کیونکہ سب چیزیں تو بہت سے ہم کو سب کو معلوم ہے. اب نماز میں ہم یوں 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 کر رہے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ جو ہے کہ میرا منہ کعبہ شریف کی طرف نہیں ہے، میرا منہ تو زمین کی طرف ہے. ہر جملے پر آپ کو شریعت نے ایک ایک لفظ کا جو استعمال کیا ہے، متوجہ الی الکعبہ، کہ کعبہ کی طرف میں متوجہ ہو تو یہ سیدھا ہوا میرا چہرہ، متوجہ میرا چہرہ یوں بھی ہونا چاہیے. بعض لوگ نماز میں یوں کھڑے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور بعض بالکل نہیں ہو جائے، یہ زمین کی طرف ہو گیا یا آسمان کی طرف ہو گیا. متوجہ الی الکعبہ یعنی کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بالکل سیدھا، آپ کا سر اونچا نہیں ہونا چاہیے. نیت کا نماز پوری نماز میں ہے، پوری نماز میں آپ کو نگاہ نیچی رکھنی. اس لیے آپ دیکھیں گے جیسے یہ یوگ وغیرہ میں جو ہے ہم لوگ واقعی میں ہم نے دنیا کو نماز بتائی ہی نہیں 1400 سال میں مسلمانوں نے، اس لیے یہ یوگ ہے. اس سے بہتر کوئی یوگ ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس ترتیب سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. اس لیے دنیا کو معلوم نہیں ہے کہ یہ یوگ کا کیسا، یہ جو ہے نا چہرہ ہمارا متوجہ، یہ 4 رکعت پوری ہوگی نا وہاں تک یہ ایسا ہی رہے گا. اگر آپ صحیح نماز پڑھیں گے نا تو یہ گردن آپ کی نہ یوں ہوگی نہ یوں ہوگی. آپ دیکھو اس کی پریکٹس کر کے دیکھو. یہ وہ یوگ میں ہے نا وہ بولتا ہے کہ اس طرح سے یہاں ہاتھ رکھنا ہے تو وہیں ہاتھ رکھنا ہے. آپ ذرا سا بھی غلط کریں گے تو بولے گا نہیں یہ آسن صحیح نہیں. اور ہماری نماز میں سب چلتا ہے، کوئی یوں ہاتھ رکھ کے کرے گا، کوئی کیسا کر رہا ہے، کوئی کیسا، سب چل رہا ہے. کیونکہ ہم نے اس کو جانا ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہے. ایک معمولی چیز ہے یوگ. وہ بولتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں چلے گا، یہ پیر ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ اتنا یہاں سے مڑا ہونا چاہیے. یہ سب نماز میں ہے. تو یہ جو پوائنٹ ہے متوجہ الی الکعبہ، یہ اس کی طرف دھیان نہیں ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے مسلمانوں کو کہ کیا مطلب ہے. تو کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر. اور امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کھڑے ہوئے تو گویا ہم یہ سمجھے کہ میں کل رات پر کھڑا ہوں، میری داہنی طرف جنت ہے، میری بائیں طرف جہنم ہے، اور کعبہ میرے سامنے ہے. یہ نیت کر کے آدمی جب کھڑا رہے گا تو اس کا دھیان نماز میں لگے گا. تو ہاتھ باندھنا ہے. اب ہاتھ باندھنا ہمارے یہاں فقہا کے نزدیک جو یہ ہے ہتھیلی یہاں رکھ کر اس کو اس طرح سے، اب کوئی یوں ہاتھ باندھ رہا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، ہم کسی پر اعتراض، کیونکہ ہمارے 4 ائمہ ہیں تو اس میں ہم لوگ اس لڑائی میں ہم نہ پڑیں، وہ بھی صحیح ہے. کوئی یوں کر رہا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے ہی کھڑا ہے تو وہ بھی صحیح ہے. تو ہم وہاں جانے کے بعد بہت سارا، ہم جب حنفی ہے تو ہم کو ہمارا ہی طریقہ استعمال کرنا ہے. یہ کلیئر ہے. آپ شافعی ہیں تو آپ کو امام شافعی کو ہی فالو کر کے ہو. اس میں حکمت کیا ہے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کی کوئی بھی سنت فوت نہیں کی. یہ نماز ہے نا یہ حرکت سے سکون کی طرف آئی. پہلے نماز میں ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب بھی نہیں تھا. نماز پہلے حرکت کی، نماز میں بات بھی کرے تھے بھائی کون سی رکعت چل رہی. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز میں پوچھتے تھے. ایک صاحب یہ ہے کون سی رکعت ہے، دوسری تھوک آ گیا تو نماز میں تھوک لیتے تھے. کسی کو چھینک آ گئی تو وہ الحمدللہ بھی کہتا تھا اور اس کا جواب بھی لوگ چالو نماز میں دیتے تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں، احناف یہ کہتے ہیں کہ نماز حرکت سے سکون کی طرف آئی. اب بعض شواب پہ یہاں بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں رکوع میں جانے کے بعد بھی، تو وہ بھی ہے. تو شروع میں کیا تھا کہ نماز حرکت 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 تھی. ہم کہتے ہیں کہ حرکت سے نماز سکون کی طرف آئی. اس لیے پہلے بہت ساری حرکت تھی، وہ آہستہ 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 کہ بھائی اب نماز میں بات نہیں کر سکتے، اب نماز میں یہ نہیں کر سکتے. صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے زور سے چھینک آئے تو الحمدللہ سب گھور کے ان کو دیکھنے لگے. کہا منع ہو گیا، آپ نماز میں الحمدللہ آپ چھینک پر نہیں کہنا ہے. تو وہ دھیرے 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 آئے. تو ہماری جو نماز ہے وہ بالکل حرکت سے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اب بار بار ہاتھ پہلے اٹھانا تھا اب نہیں ہے. پہلے اس طرح سے کھڑے ہو گئے تھے اب وہ نہیں. اب آپ کوشش کرو کہ 4 انگل سے زیادہ. ادب کس میں ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے ادب. ارے کسی انسان کے سامنے بھی اگر میں یوں کھڑا رہوں گا تو یہ ادب. کبھی جماعت اسلامی والے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہ ایسے کھڑے ہوتے اور وہ دوسروں کو بھی بولتے ہیں. میرا سفر تھا دبئی میں تو ایک مسجد میں میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو امام مجھے ڈانٹ رہا ہے. میں نے کہا نہیں، میرے تو نماز یہی فالو کرنا ہے.
مجھے وہ بہت کہا کہ آپ پیر چھوڑے کرو، امام پہلی سب میں تھا، میں نے نہیں ملایا، میں نے کہا آپ اپنا مسلک کے حساب سے نماز پڑھو، میں میرے مسلک سے نماز پڑھو۔ تو یہ ادب ہے۔ بتاؤ، آپ مجھے بتاؤ کہ ایک انسان کے سامنے، ابھی کوئی بڑا آدمی آئے گا اس کے سامنے ویسا کھڑا رہیں گے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں یہ ہے۔ تو اس طرح پوری نماز کہ ہم دوسروں کی جو نماز ہے اس کو ہم دیکھیں گے تو ہم نماز حرکت سے سکون کی طرف آئے گی۔ تو ادب کے ساتھ، ہاں کسی کو اگر ہائٹ کسی کی بڑی ہے تو وہ تھوڑا چوڑا رہ سکتا ہے، میں منع نہیں کرتا کہ تھوڑا تھوڑا، اس کو اگر تکلیف ہے یا کوئی معاملہ ایسا ہے کہ ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو پیر آپ کے سے جڑتے نہیں، لیکن احتیاط یہ کرے کہ بھائی جتنا ہو سکے اتنا ادب سے۔ اور ہمارے یہاں یہ، اور کوئی دوسری طریقے سے کرتا ہے تو ہمیں اس پہ بحث میں پڑھنا نہیں۔ ٹوپی وغیرہ بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ صحیح ہے لیکن ادب کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مثال دیتے ہیں کہ بھائی آپ عمرہ میں جاتے ہیں تو وہ وہاں ایک اسپیشل ایک چیز ہے، عمرہ ایک اسپیشل، وہ طواف کا ایک معاملہ ہے اور احرام کا ایک اسپیشل معاملہ ہے، اس لیے وہاں ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی استنجا کھانے بھی بغیر ٹوپی کے نہیں گئے۔ تو نماز تو بہت بڑی چیز ہے۔ آئندہ انشاءاللہ اس کے اوپر اب یا ابھی یہاں تک ہم رکھیں گے، آئندہ نماز ابھی پوری انشاءاللہ تفصیلی آئندہ۔ جی جی